الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون ان ولیی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 193 سے لے کر آیت نمبر 196 تک سورہ الاعراف ہے، پارہ 9 ہے۔ انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ جنہیں تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، عباد امثالکم، بندے ہیں تمہاری طرح، فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تو پکارو انہیں، پس چاہیے کہ قبول کریں تمہاری پکار کو اگر تم سچے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو تمہاری پکار کو کیا کریں؟ قبول کریں۔ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چل چکا ہے کہ ہم ہر ایک چیز کو شرک کہہ دیتے ہیں۔ ہر ایک چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ شرک۔ کوئی شخص اللہ کے کسی نیک ولی کے دربار پہ جاتا ہے اور وہ وہاں جا کے اللہ سے بھی دعا کرے تو کہا جاتا ہے یہ مشرک ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں۔ یہ تھوڑی سی آج اس حوالے سے گفتگو ہے، اس کو غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز بہت زیادہ، یعنی ہر بات کو شرک کہہ دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں، یہ کوئی انصاف کا پہلو نہیں کہ ہر بات کو جناب کوئی دربار شریف پہ گیا، حاضری دی، اس نے جا کے اللہ کے نیک بندے کے پاس تو جناب اسے شرک کہہ دیا جاتا ہے۔ کوئی دعا وہاں جا کے کرتا ہے، کہا جی یہ مشرک ہو گئے، فلاں فلاں دس اینڈ دیٹ، بہت زیادہ، یعنی ہر ٹاپک کو ہم شرک پہ ختم کرتے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے آج کی گفتگو کیا ہے؟ بہت اہم ہے، اور بہت اہم سے سوالات انشاءاللہ آپ کے ذہنوں سے نکل جائیں گے۔ پھر ترجمہ سن لیجئے۔ ان الذین تدعون، اے کفار، بے شک وہ جنہیں تم پوجتے ہو، بے شک وہ جنہیں تم پوجتے ہو یعنی بت، من دون اللہ، اللہ کے سوا، عباد امثالکم، بندے ہیں تمہاری طرح، بندے ہیں تمہاری طرح، فادعوہم، تو پکارو انہیں، فلیستجیبوا لکم، بس چاہیے کہ قبول کریں تمہاری پکار کو، ان کنتم صادقین، اگر تم کیا ہو؟ سچے ہو۔ بڑے ہی غور سے آپ نے، اور کوئی سوال ہوا تو آپ بعد میں اسے کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی وہ آیات جہاں دعا یدو، یا ہے نا تدعونا، دعا یدو کے فاعل مشرک ہیں، یعنی دعا یدو کے فاعل کیا ہے؟ مشرک ہیں، اور مفعول ان کے معبودان باطل ہیں، یعنی بت وغیرہ۔ وہاں تمام متقدمین علماء تفسیر نے دعا یدو کا معنی عبد یعبدو یعنی عبادت کرنا کیا ہے۔ تدعون اے تعبدون، وقیل تدعونها آلہہ اے تعبدونہم آلہہ۔ ان الذین تدعون ایھا المشرکون آلہہ من دون اللہ وتعبدونہا، اس سے پہلے جتنی آیات گزری ہیں جن میں یدعون، تدعون وغیرہ الفاظ ہیں، وہاں بھی ان کا معنی یعبدون، تعبدون ہے۔ معتبر مفسرین کے حوالے سے نقل ہوتا آیا ہے، کیونکہ آج کل یہ چیز عام موضوع سخن بنی ہوئی ہے، اور بعض غیر ذمہ دار لوگ ان کلمات کے مفہوم کو صحیح نہ سمجھنے کے باعث جمہور اہل اسلام کی تکفیر اور ان کو مشرک ثابت کرنے میں اپنی زبان و قلم کا سارا زور صرف کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر اس کی مزید وضاحت ہو جائے تو بفضلہ تعالی شاید تلخی کم ہو جائے، شاید لوگوں کو یہ ذہن میں آ جائے کہ شرک ہوتا کیا ہے اور شرک کیا چیز نہیں ہوتی، اور غیر صحت مند فضا میں کوئی خوش آئند تبدیلی رونما ہو جائے۔ علامہ ابن قیم نے لفظ دعا کی تحقیق کرتے ہوئے خوب لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دعا کی دو قسمیں ہیں۔ دعا کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں۔ ایک دعا بمعنی عبادت، ایک دعا بمعنی یعنی ایک دعا کا معنی عبادت، اور ایک دعا بمعنی سوال،
یہ کسی سے کوئی سوال کرتا ہے تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ دعا کہتے ہیں. اور کوئی عبادت کرتا ہے یعنی دو معنی ہیں، ایک سوال کرنا دعا کا معنی اور ایک دعا کا معنی کیا ہے؟ عبادت کرنا. عبادت کرنے والے کو بھی داعی کہتے ہیں اور سوال کرنے والے کو بھی داعی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی عبادت کرنا شرک ہے. اللہ کے بغیر کسی کی عبادت کرنا کیا ہے؟ اللہ کے بغیر کسی کی عبادت کرنا کیا ہے؟ کسی کی عبادت کرنا کیا ہے؟ شرک. بس یہ ذہن میں بٹھا لیجئے، اللہ کے بغیر کسی کی عبادت کیا ہے؟ شرک ہے. اور یہ پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہو سکتی نہیں. لیکن کسی سے مانگنا یا سوال کرنا شرک نہیں. کسی سے مانگنا یا سوال کرنا شرک نہیں، یہ ذہن میں بٹھا لیجیے. عبادت شرک ہے، سوال کرنا شرک نہیں. مثال کے طور پہ مجھے ضرورت پڑ گئے پیسے اور میں نے کسی دوست کو کہا مجھے پیسے دے دے تو یہ شرک نہیں. ہم کسی اللہ کے ولی کے پاس گئے، یا چھوڑیں میں ہی آپ کا سب سے گناہ گار ترین امام تھا، آپ نے مجھے کہا استاد جی دعا کریں میری امی بیمار ہے اللہ اس سے شفا عطا کرے، تو یہ شرک نہیں. اب آپ کو سمجھ آ گیا؟ کوئی بندہ اللہ کے کسی نیک بندے کی قبر پہ چلا گیا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے وہاں یہ عرض کیا کہ یا اللہ یہ جس طرح تیرا یہ محبوب بندہ تھا، اس کی عبادت، ریاضت، مجاہدے، صدق، تقویٰ کے صدقے میں مجھے بھی اچھا کر دے، مجھے بھی اچھا کر دے، تو یہ شرک نہیں ہے. عبادت شرک ہے صرف. تو کوئی بھی جاہل سے جاہل بندہ جا کے کسی اللہ کے نیک ولی کی قبر پہ کھڑے ہو کے عبادت، یہ تو اللہ کے ولی ہے نا. کوئی بھی جاہل سے جاہل آدمی جا کے اللہ کے نبی کی قبر شریف پہ بھی کھڑے ہو کے عبادت نہیں کرتا. برکت کے لیے جاتے ہیں، دعا کے لیے جاتے ہیں، اور دعا، سوال کرنا، دعا کرنا یہ شرک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی عبادت کرنا شرک ہے، لیکن کسی سے مانگنا یا سوال کرنا شرک نہیں. جن لوگوں نے قرآن حکیم میں کبھی غور و فکر کیا ان پر مخفی نہیں کہ کفار و مشرکین کا اپنے بتوں کے متعلق کیا عقیدہ تھا. کفار کا اپنے بتوں کے متعلق کیا عقیدہ تھا؟ وہ ان کو الہ مانتے تھے. وہ ان کو کیا مانتے تھے؟ معبود مانتے تھے. جس طرح ہم اللہ کو معبود مانتے ہیں نا عبادت کے لائق، وہ اپنے بتوں کو عبادت کے لائق مانتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے. جب انہیں کہا جاتا کہ کہو لا الہ الا اللہ تو وہ غرور کرتے ہوئے کہتے کیا ہم ایک شاعر مجنو کے کہنے پہ آلہہ یعنی خداؤں کو چھوڑ دیں؟ اگر آج بھی کوئی کسی کو الہ مانے اور اس کی عبادت کرے، خواہ وہ جس کو بھی الہ مان رہا ہے اور عبادت کر رہا ہے، انسان ہو یا غیر انسان، زندہ ہو یا مردہ، اس کو پکارنا خواہ دور سے ہو یا نزدیک سے، یہ شرک ہے. یہ کیا ہے؟ شرک ہے. عمومی طور پہ ایک عبارت چلی آتی ہے، دیکھیں جی کافروں میں اور ان مشرک بریلیوں میں کیا فرق ہے، وہ بت پہ چادر چڑھاتے ہیں، یہ قبر پہ چادر چڑھاتے ہیں، وہ بت کے سامنے کھڑے ہو کے مانگتے ہیں، یہ قبر کے سامنے کھڑے ہو کے ایک بڑا سا پرندہ سا تیار کیا جاتا ہے اور کوشش کیا کی جاتی ہے؟ اپنے مسلمان بھائیوں کو کافر بنانا. کیا کوشش کی جاتی ہے؟ اپنے مسلمان بھائیوں کو کافر بنانے کی کیا کی جاتی ہے؟ کوشش کی جاتی ہے. میں نے عرض کیا گناہ گار سے گناہ گار، ان پڑھ سے ان پڑھ، بلکہ ان پڑھ ترین بندہ بھی کسی اللہ کے ولی کی قبر پہ جا کے اس کی عبادت نہیں. کافر تو اپنے ان بتوں کو اپنا معبود مانتے تھے، الہ مانتے تھے، اس کو ان کو خدا مانتے تھے. اب ان میں اور ایک تربت پہ یا مزار پہ جانے والے، دیکھیں بندہ باپ کی قبر پہ بھی تو جاتا ہے، پیار بھی آتا ہے باپ پہ. جب زندگی میں ہوتا ہے تو اس پہ اتنا پیار نہیں آتا، جب مر جاتا ہے تو اس کی یاد جتنی آتی ہے اور پیار آتا ہے. تو بندہ اپنے باپ کی قبر کو چوم لے تو کیا وہ شرک ہو جاتا ہے؟ کوئی ایسا محسن تھا، اس نے زندگی میں ایسا احسان کر دیا، کوئی ایسا استاد تھا زندگی میں ایسا سبق پڑھا دیا، پیچھے رہ جانے والے کی موجیں لگ گئیں، بندہ اس کی قبر پہ جاتا ہے یا اللہ اس کو بخش دے، ساتھ پیار آ گیا، اس کو چوم لیا، تو کون سا شرک ہو گیا؟ بھائی چوما ہے، اس کو چوما بھی تو خدا سمجھ کے تو نہیں چوما.
وہاں وہ کھڑا ہے دعا کر رہا ہے تو وہاں کو اس کو خدا سمجھ کے تھوڑی کر رہا ہے. تو اس لیے حضرات یہ بڑی توجہ کے ساتھ عمومی لوگ اس چیز کا حصہ بن جاتے ہیں. بلکہ کل بھی میں نے ایک دیکھا، ایک شخص کا پوسٹ دیکھی، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں. ہم کب کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی داتا ہے؟ لیکن سمجھو تو صحیح یار، ایک جاہل بندہ فیس بک پہ بیٹھ کے علم کی وہ ٹرمیں استعمال کر رہا ہوتا ہے کہ اگر اس سے وضو کا طریقہ پوچھا جائے تو اسے نہیں آتا ہوگا. بھائی سمجھئے؟ یہ بڑی توجہ سے اس کی طرف توجہ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. کہا وہ لوگ جو انسان یا غیر انسان کو خدا مانے اور خدا مان کے اس کی عبادت کریں تو وہ کیا ہے؟ شرک ہے. لیکن ایک شخص کسی دوسرے کو خدا نہیں مانتا، باپ ہے، باپ کی قبر پہ گیا ہے، استاد کی قبر پہ گیا ہے، کسی اپنے شیخ پیر و مرشد کی قبر پہ گیا ہے، اپنے ہادی اور رہنما کی قبر پہ گیا ہے، وہاں پیار آ گیا، اس کو چوما بھی ہے، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی ہے، تو اس کو خدا تو نہیں نہ مانا. جب اس کو خدا نہیں مانا تو شرک کیسے ہو گیا؟ سمجھیے ذرا، بس یہ ذہن میں بٹھا لیجیے. اگر آج بھی کوئی کسی کو الہ مانے اور اس کی عبادت کرے، خواہ جس کو وہ الہ مان رہا ہے اور عبادت کرتا ہے انسان ہو یا غیر انسان، زندہ ہو یا مردہ، اس کو پکارنا خواہ دور سے ہو یا نزدیک سے، یہ شرک ہے. لیکن کسی کو محض ندا کرنا جبکہ منادی کے متعلق ندا کرنے والے کا یہ عقیدہ نہ ہو، شرک نہیں. یعنی یہ عقیدہ نہ ہو کہ وہ ہمارا خدا ہے تو یہ شرک نہیں ہے. اور اس کو بھی شرک قرار دینا بہت بڑی جسارت اور زیادتی ہے. یعنی کسی غیر شرک کو شرک قرار دے دینا یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. حقیقت یہ ہے جو دعا پکارنا شرک ہے وہ ہر حال میں شرک ہے، اور جو شرک نہیں وہ کسی حال میں بھی شرک نہیں. انسان اور غیر انسان، زندہ اور فوت شدہ، نزدیک اور دور کے قیود سب من کھڑت ہیں. آپ غور فرمائیے، اگر دور سے پکارنا ہی شرک ہو تو کیا کسی بت کے پاس بیٹھ کر اسے پکارنا شرک نہیں ہوگا؟ بھئی اگر کوئی کہتا ہے کہ دور سے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دور سے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھ سکتے، قبر پہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی ایک شریف لوگوں کو الجھانے کا ایک طریقہ رکھا ہوا ہے. اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، میری موجودگی کا معاملہ ہے کہ عزیز الرحمان صاحب نے، مولانا عبدالصبور صاحب تھے، ان کو 1 کروڑ مرتبہ کہا کہ یہ میں نے، وہ عمرے پہ جانے لگے تو انہیں کہا کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ پڑھا ہے، یہ وہاں جا کے اللہ کے نبی کے حوالے کر دینا. وہاں جا کے پڑھا یہاں ہے لیکن وہاں حوالے کرنا تو یہ بہت بڑا ظلم ہے حضرات. یہی بیان ہو رہا ہے کہ اگر ایک چیز دور سے شرک ہے تو وہ نزدیک سے بھی شرک ہونی چاہیے، لیکن اگر ایک چیز نزدیک سے شرک نہیں تو وہ دور سے شرک کیسے ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اور دیتا ہوں. لوگ پڑھتے ہیں صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہم کہتے ہیں یہ شرک بدعت، یہ غلط نہیں. اس کی وجہ ہے نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یہ السلام علیکہ ایھا النبی، تو یا اور ایھا دونوں حرف ندا ہیں. اگر نماز میں ایھا النبی پڑھنا ٹھیک ہے تو نماز کے بعد بھی یا رسول اللہ کہنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ہر چیز کو شرک کہہ دینا، ہر چیز کو بدعت کہہ دینا، ہر چیز کو گناہ کہہ دینا، ہر چیز کو غلط کہہ دینا، یہ کوئی انصاف والی بات نہیں ہے. ہاں ایک عالم ہے، عالم سے کوئی اختلاف کر رہا ہے، سمجھ آتی ہے. ایک جاہل بیٹھ کے عالم سے اختلاف کر رہا ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی. اگر آپ کہیں کہ کیونکہ یہ بے جان ہے اس لیے ان کو نزدیک سے پکارنا بھی شرک ہے، تو آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو زندہ فرعون کے اس کے سامنے کھڑے ہو کے پرستش اور عبادت
سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے اعتقاد کے متعلق ان سے بات کی گئی، اور ان ساری آیتوں میں یہی اسلوب جو ہے وہ کیا کیا گیا۔ اصل میں ظلم یہ ہوا کہ جو باتیں تھیں بتوں کے لیے، جو باتیں اور آیتیں تھیں بتوں کے لیے، ان کو چسپاں کر دیا اللہ کے نیک بندوں پر، اللہ کے نیک بندوں پر چسپاں کر دیا، اور یہ ایک بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی زیادتی ہے۔ یہ ہے نا کہ کیا ان کے ہاتھ ہے پکڑتے ہیں وہ جن کے ساتھ، ان کی جہالت اور حماقت کو مزید آشکارا کیا جا رہا ہے کہ تم صاحب عقل و ہوش ہوتے ہوئے لکڑی اور پتھر کے بنائے ہوئے بے جان مجسموں کی پوجا کرتے ہو، جن کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ نہ تو ان کے پاؤں ہیں کہ ان سے چل سکیں، نہ ہاتھ ہیں کہ ان سے کچھ پکڑ سکیں، نہ آنکھیں ہیں کہ کچھ ان سے دیکھ سکیں۔ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، اب کہیے پکارو اپنے شریکوں کو۔ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے خداؤں کی توہین کرتے ہیں اور ان کی خدائی کو تسلیم نہیں کرتے، یاد رکھو اگر ہمارے بت برہم ہو گئے تو پھر خیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مصطفیٰ علیہ تیت والثناء کو حکم فرماتا ہے کہ حبیب نے فرما دو جو کچھ تمہارے بت میرا بگاڑ سکتے ہیں بگاڑ لیں اور میرا ذرا لحاظ نہ کریں، میں اپنے مالک حقیقی کے بغیر کسی کو اپنا معبود اور الہ نہیں بنا سکتا۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، یقیناً میرا حمایتی اللہ ہے جس نے اتاری یہ کتاب، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ حمایت کیا کرتا ہے اپنے نیک بندوں کی۔ سبحان اللہ، اللہ اپنے نیک بندوں کی کیا کرتا ہے؟ حمایت کرتا ہے۔ میرا حامی و ناصر وہ حی و قیوم ہے جس کی حمایت و نصرت ہمیشہ اپنے نیک اور فرمانبردار بندوں کے شامل حال رہا کرتی ہے، مجھے اس پر بھروسہ ہے دنیا کی کوئی طاقت میرا بار بیکا نہیں کر سکتی۔ سچ یہ ہے کہ اہل حق کے پاس یہی ایک قوت ہے جس کے بل بوتے پر وہ بڑی بے باکی سے ہر طاغوتی طاقت سے ٹکرا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔